بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خیبر ایک بڑے شہر کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 170 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ جگہ کھجور کے درختوں اور ہرے بھرے کھیتوں سے بھرپور تھی۔ یہاں بہت سے مضبوط قلعے بھی بنے ہوئے تھے جو کہ یہودیوں کی ملکیت تھے۔ ناظرین، مدینے سے جلا وطن کیے جانے والے یہودیوں نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر کئی حملے کیے، طرح طرح سے سازشیں کیں، جس کے نتیجے میں کئی یہودی مارے گئے، ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے۔ لیکن یہودی اب بھی سکون سے نہیں بیٹھے، بلکہ مدینہ منورہ پر ایک اور حملے کا پلان بنانے لگے۔ آخر کار قبیلہ غطفان کو بھی اپنا ساتھ دینے پر راضی کر لیا۔ ناظرین، غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا، لہٰذا ان دونوں کے ملنے سے زبردست فوج تیار ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہودیوں کی اس سازش کا علم ہوا تو آپ نے ان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا، اور بالآخر محرم سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1600 صحابہ کرام کے ساتھ خیبر کی طرف کوچ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے صرف ان لوگوں کو چلنے کا حکم فرمایا جو حدیبیہ میں بھی ساتھ تھے۔ جو لوگ حدیبیہ کے سفر میں نہیں گئے تھے انہوں نے بھی چلنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ چلنا ہے تو صرف جہاد کے ارادے سے چلو، مال غنیمت میں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صبا بن عرفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھی۔ ناظرین، اس وقت تک لڑائیوں میں علم کا رواج نہ تھا، چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں ہوا کرتی تھیں۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علم تیار کرائے، جن میں سے 2 حضرت حباب بن منظر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما کو عنایت ہوئے، اور خاص علم نبوی جس کا جھنڈا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر سے تیار ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت کیا گیا۔ ناظرین، یہودی اگرچہ اپنے گرد و پیش سے بہت چوکنا رہتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات سفر کرتے ہوئے اتنی خاموشی سے وہاں جا پہنچے کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صادق کے وقت خیبر کے قلعوں کے سامنے پڑاؤ ڈالا۔ خیبر کے لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کو دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے۔ بستی میں شور مچ گیا کہ محمد ایک زبردست لشکر لے کر آ گئے ہیں۔ فوراً ہی یہودیوں نے عورتیں اور بچے ایک قلعے میں اور خوراک وغیرہ کا سامان ایک اور قلعہ میں رکھ دیا، اور ہر قلعہ پر تیر انداز تعینات کر دیے جو قلعہ میں داخل ہونے کی کوشش پر تیروں کی بارش کر دیتے تھے۔ ناظرین، خیبر میں یہودیوں کے 6 قلعے تھے: سالم، کموس، نتا، کسارا، شک اور مربتہ۔ ان قلعوں میں یہودیوں کی تقریباً 20,000 کے قریب فوج موجود تھی۔ خیبر کے قلعوں میں سب سے مضبوط قلعہ کموس تھا۔ اس قلعے کا سردار عرب کا نامی گرامی پہلوان مرہب تھا، جو کہ عرب میں 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ اور اب لڑائی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ سب سے پہلے قلعہ نائم پر لڑائی ہوئی۔ حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی دلیری سے حملہ کیا اور دیر تک لڑتے رہے۔ چونکہ سخت گرمی تھی اس لیے تھک کر دم لینے کے لیے قلعہ کی دیوار کے سایہ میں بیٹھ گئے۔ اسی دوران کنانہ بن ربی نامی ایک یہودی نے قلعہ کی فصیل سے چکی کا پاٹ ان کے سر پر گرا دیا، جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی، لیکن آخر کار قلعہ فتح ہو گیا۔ ناظرین، قلعہ نائم کی فتح کے بعد مسلمانوں نے باقی قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کر لیا۔ اب صرف
قلعہ کموس رہ گیا تھا جہاں مرحب خود موجود تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری مختلف صحابہ کرام کی قیادت میں افواج اس قلعہ کو فتح کرنے کے لیے بھیجیں، مگر مسلمان کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ناظرین، راوی کہتے ہیں لوگوں نے یہ رات بڑی بے چینی میں گزاری کہ دیکھیں کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا کر دعا فرمائی تو فوراً ہی انہیں ایسی شفا مل گئی گویا کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں جھنڈا عطا فرمایا اور قلعے کی طرف روانہ فرما دیا۔ ناظرین، اس دن زبردست جنگ ہوئی۔ کموس کا پہلوان مرحب کسی سے زیر نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت عامر بن اقوہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ دونوں کی تلواریں 2 بار ٹکرائیں۔ مرحب کے اگلے وار کو حضرت عامر بن اقوہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ڈھال پر روکا۔ مرحب کی تلوار ان کی ڈھال میں گھس گئی۔ حضرت عامر بن اقوہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جھک کر اپنی تلوار گھمائی تاکہ مرحب کی پنڈلی کاٹ دیں، مگر وہ وار بچا گیا اور تلوار شدت سے گھوم کر خود حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہرگ پر آ لگی۔ وہ اسی وقت شہید ہو گئے۔ مرحب مسلسل مسلمانوں کو للکار رہا تھا۔ آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ مرحب یہ شعر پڑھتے ہوئے ان کی طرف لپکا، خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، اسلحہ پہنے ہوئے کوہنا مشق جنگجو ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جواباً یہ شعر پڑھتے ہوئے اس کی طرف جھپٹے، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے اور میں جنگل کے شیر جیسا ہی ہیبت ناک ہوں۔ آتے ہی اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر تلوار کا ایک شدید وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تلوار کو اپنی ڈھال پر روکا۔ حملہ اس قدر سخت تھا کہ ڈھال ان کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سر پر اتنا شدید وار کیا کہ تلوار اس کے سر کو کاٹتی ہوئی اس کے دانتوں تک اتر گئی اور اس کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ مرحب کے مرنے کے بعد اس کا بھائی یاسر شعر پڑھتے ہوئے میدان میں نکلا، جس کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نکلے۔ یاسر اتنا لہیم شہیم اور زور آور تھا کہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو کر بولیں، اللہ کے رسول، آج میرا بیٹا شہید ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، انشاءاللہ زبیر ہی اسے قتل کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ یاسر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اپنے نامی گرامی سرداروں کے مارے جانے کے بعد یہود کی ہمت ٹوٹ گئی اور قلعہ کموس 20 دن کے محاصرے کے بعد فتح ہو گیا۔ ناظرین، ان مارکوں میں 93 یہودی مارے گئے جبکہ 15 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ ناظرین، کموس کی فتح کے بعد یہودیوں نے درخواست کی کہ ان کی جان بخشی کر دی جائے، وہ خیبر چھوڑ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست اس شرط پر منظور فرما لی کہ وہ سونا، چاندی اور اسلحہ چھوڑ جائیں، ان میں سے کچھ نہ چھپائیں، ورنہ ان کی جان کی کوئی ضمانت نہیں۔ مگر یہودیوں کے رئیس کنانہ بن ابی الحقیق نے معاہدے کے برخلاف سونا، چاندی اور اسلحہ مسلمانوں کے حوالے کرنے کے بجائے زمین میں دفن کر دیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ گچھ کی، تب بھی اس نے جھوٹ سے کام لیا۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور معجزہ صحابہ کو فوراً بتا دیا کہ اس کا مال اور اسلحہ کہاں دفن ہے۔ ناظرین، معاہدہ توڑ کر یہودیوں کی حیثیت جنگی قیدیوں کی ہو گئی تھی۔ کنانہ بن ابی الحقیق فریب کے علاوہ ایک مسلمان کے قتل کا مجرم بھی تھا، لہٰذا اسے قتل کر دیا گیا۔ ان کی خواتین باندیاں بن کر مسلمانوں میں تقسیم ہو گئیں اور پورا خیبر اپنی زرخیز زمینوں، کھیتوں اور باغات سمیت مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ ناظرین، قیدیوں میں حضرت صفیہ بھی تھیں، جو کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ یہود کے ایک رئیس حیی بن اخطب کی بیٹی اور دوسرے رئیس کنانہ بن ابی الحقیق کی بیوی تھی۔ وہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آ گئیں، مگر صحابہ کی رائے یہ بنی کہ ایسی عالی نسب اور حسین خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حرم کے لائق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول کر لیا اور دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی رضامندی سے حضرت صفیہ کو اپنے حصے میں لے لیا۔ ان کے چہرے پر تازہ زد و کوب کا واضح نشان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ چند دن پہلے انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ چاند ان کی گود میں آ گرا ہے۔ اپنے شوہر کنانہ کو یہ خواب سنایا تو اس نے زور کا تمانچہ رسید کیا اور کہا، تو عرب کے سردار محمد کے سپنے دیکھ رہی ہے۔ کنانہ سزائے موت پا چکا تھا اور اس کی بیوہ حضرت صفیہ اسلام قبول کر چکی تھی۔ ان کا خواب سچا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور عدت کے بعد ان سے نکاح کر لیا۔ ناظرین، خیبر کے قلعے گنوانے کے بعد فتنہ پرور یہودی میدان جنگ میں مکمل طور پر شکست کھا چکے تھے، مگر آخری داؤ کے طور پر انہوں نے ایک گھناؤنا کھیل کھیلا۔ ان کے سردار سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث، جو کہ مرحب کی بہن تھی، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کی اور بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی پہلا لقمہ منہ میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطرے سے آگاہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً لقمہ تھوک دیا۔ تاہم اس وقت تک دعوت میں شریک ایک صحابی حضرت بشر بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ نوالا حلق سے نیچے اتار چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے اس ناپاک حرکت کا سبب پوچھا تو وہ بولی، میں اپنی قوم کا انتقام لینا چاہتی تھی جس کا آپ نے یہ حال کیا۔ میں نے سوچا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو بچ جائیں گے اور اگر عام فاتح ہیں تو ہمیں آپ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ عورت یقیناً حاضر جواب تھی اور اس کی چالاکی شک و شبے سے بالاتر تھی، مگر اس طرح جرم پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے انتقام لینا پسند نہیں کیا، اور وہ بھی ایک عورت سے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر سے کام لیا۔ مگر کچھ دنوں بعد بشر بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ زہر کے اثر سے وفات پا گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا تقاضا پورا کرتے ہوئے اس عورت کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا، جنہوں نے اسے قتل کر دیا۔ ناظرین، خیبر کے جنوب مشرق میں مدینہ سے 2-3 منازل دور فدق ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ یہاں کے یہودیوں نے لڑے بغیر جاں بخشی کی شرط پر ہتھیار ڈال دیے اور جلا وطنی قبول کر لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال کی طرف مزید پیش قدمی کی اور یہود کی ایک اور آبادی وادی القرا تک پہنچے، جو عرب کی آخری بستی شمار ہوتی تھی اور اس سے آگے شام کا علاقہ مانا جاتا تھا۔ یہاں بھی یہودیوں کو شکست ہوئی اور یہ تمام علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ ناظرین، خیبر کے یہودی
زراعت اور باغبانی کے ماہر تھے۔ اگرچہ ان کی جلاوطنی طے ہو چکی تھی، مگر انہوں نے اس موقع پر یہ تجویز پیش کی کہ انہیں ان زمینوں پر صرف کام کرنے کے لیے رہنے دیا جائے۔ پیداوار میں سے نصف ان کا ہوگا اور نصف مسلمانوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا تو اس تجویز میں مصلحت محسوس کی، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں تھی کہ وہ بیک وقت جہاد بھی کرتے اور زراعت بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے فارغ رکھنے کے خیال سے اس تجویز کو منظور فرما لیا، مگر یہ واضح فرما دیا کہ جب ہم چاہیں گے یہ معاملہ ختم کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی پیداوار سے حصہ وصول کرنے کی ذمہ داری عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپ دی۔ وہ جب بھی خیبر آتے اتنی دیانتداری اور انصاف سے پیداوار تقسیم کرتے کہ یہودی کہہ اٹھتے، زمین و آسمان ایسے ہی عدل کی وجہ سے قائم ہیں۔ ناظرین، یہود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک یہیں آباد رہے، مگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت تھی کہ جزیرۃ العرب میں 2 دین باقی نہ رہنے دیے جائیں اور یہود و نصارہ کو یہاں سے نکال دیا جائے، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں خیبر اور گرد و نواح سے تمام یہودیوں کو جلا وطن کر کے شام بھیج دیا اور انہیں متبادل زمینیں فراہم کر دیں۔ ناظرین، ابی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح سے فارغ ہوئے تھے کہ حبشہ کے مہاجرین جو 13-14 سال سے بے وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں آپ کی خدمت میں آ پہنچے۔ انہیں نجاشی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 2 بڑی کشتیوں میں پورے انتظام اور اہتمام کے ساتھ واپس روانہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کے مہاجرین کی آمد سے اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا، میں بتا نہیں سکتا کہ خیبر کی فتح کی خوشی زیادہ ہو رہی ہے یا جعفر کے واپس آنے کی۔ ناظرین، فتح خیبر کے موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ ان کا تعلق یمن کے قبیلے دوس سے تھا۔ مسلمان ہو کر قبیلے کے 80 گھرانوں کے ساتھ یمن سے نکلے۔ راستے میں بے خود ہو کر یہ شعر پڑھتے رہے، ہائے یہ رات کتنی طویل اور پرمشقت ہے، مگر جیسی بھی ہو اس نے کفریہ ریاست سے نجات دلا دی ہے۔ ناظرین، یہ اس وقت مدینہ منورہ پہنچے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے جہاد میں مشغول تھے۔ یہ بھی پیچھے روانہ ہو گئے اور آخر وہیں بارگاہ اقدس میں حاضری نصیب ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کہاں کے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، دوس کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی اور حیرت سے پیشانی پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوی سے اس طرح وابستہ ہوئے کہ ساری زندگی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے، یاد کرنے اور دہرانے میں گزار دی۔ انہیں صحابہ کرام میں احادیث کا سب سے بڑا حافظ مانا جاتا ہے۔ انہی یمنی مسلمانوں میں دوس کے رئیس طفیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور دوس کے تمام مسلمانوں کو خیبر کے اموال میں سے حصہ عطا فرمایا۔ ناظرین، غزوہ خیبر کے بعد عربوں کی صدیوں سے چلی آ رہی بکھری ہوئی حیثیت ختم ہو چکی تھی اور اب عرب میں مسلمان واحد بڑی طاقت تھے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔